زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت بڑھ گیا۔ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ماتا میتا جاہلیہ، جو زمانے کے امام کو نہیں پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت بڑھ گیا۔ عالم تنہائی میں ہم کلامی کرتے ہوئے بارگاہ ختم مرتبت میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ جو کلمہ پڑھے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جو نماز پڑھے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جو احکام شرع کو ترک کر کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ لیکن خاتم النبیین نے کیا مکالمہ کیا قیامت تک کے لیے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس لیے کہ جو خود سے بے خبر رہا وہ کسی اور سے باخبر کیسے ہوگا؟ جو خود سے بے خبر رہا وہ کسی اور سے باخبر کیسے ہوگا؟ ہزار کتابیں میں نے پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکا۔ ہزار کتابیں میں نے پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکا۔ اور یہ بھی مکالمہ متن عربی اور ترجمے کے ساتھ ہر دل و دماغ کے اندر منور ہے، لیکن تفکر چاہتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اہل شریعت ہوں یا اہل طریقت، دونوں کی بنیادیں اسی مکالمے کے اوپر استوار ہوتی ہیں، اسی مکالمے پر استوار ہوتی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج عالم تنہائی میں جا کر دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کر کہ کیا میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا؟ اگر میں نے اپنے نفس ہی کو نہیں پہچانا تو اپنے رب کو کیا پہچانا؟ طویل مباحث کا خلاصہ 3-4 مکالموں میں ہدیہ کرتا ہوں کہ تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار جس لطف پر ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ سب میں موجود ہے، سب میں موجود ہے۔ کیا اس کی کبھی کوئی آواز سنی؟ کیا کسی نے اس کو دیکھا؟ کیا کسی نے اس کی بو کو سونگھا؟ کیا کسی نے اس کے ذائقے کو چکھا؟ کیا کسی کے لامسے میں آیا؟ کم از کم میں نے تو اس کی آواز نہیں سنی، نہ اس کو دیکھا، نہ شامے میں آیا، نہ ذائقے میں آیا، نہ لامسے میں آیا۔ اب میرا مکالمہ سمجھ لیجئے، یہ میلاد محسوس دائرہ محسوس میں نہیں، دائرہ معقول میں ہم منا رہے ہیں۔ جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسی کو اصطلاح میں غیب کہتے ہیں۔ جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسی کو غیب کہتے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ میں پہلی منزل یہی ہے، ایمان بالغیب۔ تو حضور جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ تو جسے اپنے اندر موجود غیب حضور میں نہ بدل سکا ہو تو عزیزان گرامی پھر کیا جستجو ہے کہ ہم اسے دیکھیں، ہم اسے سنیں۔ تو عزیزان گرامی جب غیب کو آپ اپنے غیب کو حضور میں نہ بدل سکیں تو پھر بھی کیا ضد کہ کیا میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا؟ ہم اسے اپنے حواس کے اندر لائیں، جو حواس میں آ جائے اسے غیب ہی نہیں کہتے، جو حواس میں آ جائے اسے غیب ہی نہیں کہتے۔ اور جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہی غیب کو حضور بنانے کی جستجو میں مصروف کار رہتا ہے، وہی غیب کو حضور بنانے کی جستجو میں مصروف کار رہتا ہے۔ سب میں موجود، کہاں ہے؟ سر میں، آنکھوں میں، کانوں میں،
سینے میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں کہاں موجود ہے؟ آپ پلٹ کے کہیں گے میرے روم میں موجود ہے. آپ پلٹ کے کہیں گے میرے روم میں موجود ہے. تو حضور جو غیب ہو اس کا علاقہ مخصوص نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. وہ بھی غیب ہے اور جس کے انتظار میں ہوں وہ بھی غیب ہے. جو غیب ہو اس کے لیے علاقہ مخصوص نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اور ابھی محفل کے بعد جب آپ بستر خواب پر جائیں تو اسی کے حکم سے یہ سیر عارضی کو چلتا ہے. تو کروڑہا کلومیٹر کا فاصلہ آنے واحد میں طے کرتا ہے. ہر منظر کو دیکھتا ہے خواب، ہر منظر کو دیکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر بو کو سونگتا ہے، ہر ذائقے کو چکھتا ہے، ہر شے کو محسوس کرتا ہے. جسم تو بستر پر ہے، آنکھیں تو بستر پر ہیں، حواس تو بستر پر ہیں. ہم اسے بغیر کان کے سن بھی رہا ہے. تو حضور جو غیب ہو وہ بغیر حواس کے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب تو سمجھ میں آنا چاہیے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا. کسی نے سرہانے آ کر آہستہ سے آواز دی یا جرک دی، آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹ آتا. آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹ آتا. تو جو غائب ہو اسے آہستہ پکارو یا زور سے پکارو، جب پکارو آنے واحد میں مدد کو آتا. جب پکارو آنے واحد میں مدد کو آتا. اور جو اس کی صفات کے حامل ہو جائیں، جو اس کی صفات کے حامل ہو جائیں، انہیں جب آواز دو، جہاں آواز دو، آہستہ دو کہ زور سے دو، جب آواز دو مدد کو آتا. جب آواز دو مدد کو آتا. اسی آئینہ نفس سارے کام یہی نفس کرتا ہے، سارے کام یہی نفس کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون نیند میں کام کرتا ہے، کون بیداری میں کام کرتا ہے. کون نیند میں کام کرتا ہے، کون بیداری میں کام کرتا ہے. نیند میں کام کرے گا عادت بنیں گے، بیداری میں کام کرے گا عبادت بن جائے گی. حضور نے کہتے ہیں مانگا، مگر میں کہتا ہوں مانگا نہیں، اس کے حکم کی تکمیل کی. اور اپنے لیے نہیں مانگا، تا صبح قیامت آنے والے آخری انسان کے لیے مانگا. کہ دیکھ بھی رہا ہے منقش ہے متن عربی اور ترجمے کے ساتھ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اپنی رسالت نہیں، تمام رسولوں کی رسالت کا اجر رسول نے مانگا کہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کر دو، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کر دو. تو عزیزان گرامی، جب قربا کی مودت اس نفس میں جاگزی ہو جائے تو یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہو جاتا ہے. یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہو جاتا ہے. آئینے ایسے ہیں کہ بدلتے چلے جائیں لیکن جلوہ ایک ہی نظر آتا ہے. آئینے ایسے ہیں کہ بدلتے چلے جائیں لیکن جلوہ ایک ہی نظر آتا ہے. اور جب ان آئینہ نفوس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو عزیزان گرامی اس نفس کے نقائص دور ہوتے چلے جائیں اور یہ نفس کا آئینہ مجلہ بن جائے. اور جب یہ نفس کا آئینہ مجلہ بن جائے تو یہ میں نہ رہے تو ہو جائے.
یہ میں نہ رہے تو ہو جائے. جب تک یہ مودت اس نفس میں جان گزی نہیں ہوگی یہ میں کی غلامی میں رہے گا، اور جب یہ مودت اس نفس میں جان گزی ہو جائے یہ میں کے قید سے رہا ہوگا اور تو ہی تو ہو جائے گا. تو عزیزوں، آل کی مودت نجاست شرک سے بری کرتی ہے اور توحید سے دامن کو باندھ دیتی ہے. آل کی مودت نجاست شرک سے بری کرتی ہے اور توحید سے دامن باندھ دیتی ہے. میرے عزیز، کہنا آسان ہے کہ ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن معرفت آسان کام نہیں. معرفت آسان کام نہیں. مانتے سب ہیں، کہتے سب ہیں کہ ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی کہتا ہوں کہ جانتے سب ہیں لیکن مانتے سب نہیں. جانتے سب ہیں مانتے سب نہیں. کھلا میدان رسول نے بھی منتخب کیا اور کھلا میدان حسین نے بھی منتخب کیا. اب کسی دور کا مورخ اگر صرف نظر کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا. دونوں میدان کھلے ہیں، پہلا میدان غدیر اور دوسرا میدان کربلا. پہلا میدان غدیر اور دوسرا میدان کربلا. اب غدیر آپ کے اندر سمٹی ہوئی ہے، لیکن کیا رسول کی وہ آواز آپ میں گونجتی ہے جو روز غدیر اس مجمع میں گونجی تھی؟ رسول نے سوال کیا، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولیٰ نہیں؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں سے اولیٰ ہیں. تو اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ رسول کسی مخصوص جغرافیے کا حاکم نہیں ہے، رسول نفسوں کا حاکم ہے. رسول کسی مخصوص جغرافیے کا حاکم نہیں ہے، رسول نفسوں کا حاکم ہے. اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے علی کون؟ جب ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو قیامت تک بتایا کہ علی جغرافیے کا حاکم نہیں، علی نفسوں کا حاکم ہے. علی جغرافیے کا حاکم نہیں، علی نفسوں کا حاکم ہے. اب کربلا کھلا میدان، ایک طرف جغرافیے کا حاکم، نفس کا حاکم. ایک طرف جغرافیے کا حاکم اور ایک طرف نفس کا حاکم. عزیزان گرامی، حسین نے تصوف قیامت بتایا کہ جغرافیے کے حاکم کے قدموں میں رہو گے تو دارائے یزیدیت میں رہو گے، اور نفس کے حاکم کے قدموں میں آؤ گے تو دارائے حسینیت میں آ جاؤ گے. بس دو مصرے اپنے قبلہ گاہی کے ہدیہ کرتا ہوں. مماثلت ہی مماثلت ہے، فرق یہی ہے جو سب کچھ ادھر وہی سب کچھ ادھر. لیکن حضرت علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقامہ نے کہا رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. زمانے کے امام کی اگر معرفت نہیں، زمانے کے امام کی معرفت نہیں تو ہو رہے. زمانے کے امام کی معرفت نہیں تو ہو رہے، اور زمانے کے امام کی معرفت مل جائے تو حور علیہ السلام، تو حور علیہ السلام. لیکن عزیزوں یہ ایک قدم آگے بڑھا اور حور نے یہ منظر شفاف دکھایا کہ جس نے اپنے نفس سے حجاب غفلت کو الٹا، جس نے اپنے نفس سے حجاب غفلت کو الٹا اور کیفیت شعور میں ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ جانتا نہیں وہ مانتا. وہ جانتا نہیں وہ مانتا. اور جہاں
سے معرفت کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں مانتا ہے وہیں سے معرفت کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے غمخواران عباس کی میلاد میں کہا تھا کہ حسین کہنا آسان نہیں، یہ تو ہر سے سیکھیے، یہ تو ہر سے سیکھیے۔ ہر کلمہ پڑھتے ہوئے، آیتیں پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے نہیں آیا، اور ایک لفظ حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا۔ آسان نہیں ہے حسین کہنا، آسان نہیں ہے حسین کہنا۔ جس نے حسین کہنا ہے وہ سر میں کو قلم کرتا ہے، جس نے حسین کہنا ہے وہ سر میں کو قلم کرتا ہے، اور جو سر میں کو قلم کرتا ہے وہ لا الہ پر عامل ہوتا ہے۔ مماثلت ہی مماثلت ہے، فرق یہی ہے۔